سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ جنگ کرنا ہوگی، آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی۔ خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں، لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا۔ شدید سردی تھی اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں، پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی۔ کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں۔ خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے۔ یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں، میں نے کہا نہیں میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ۔ تو شدید سردی تھی، حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے، زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا۔ اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ میرے پاس رات کو یہ مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا، چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کا نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں، یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ اپنے کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت۔ میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں طرف پہنچا دو۔ اللہ بھلا کر اس آدمی کا، خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی، اس طرح انہوں نے رات بسر کی۔ یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی۔ کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا، اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اور اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے۔ اس مرتبہ کوئی جھگلو کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے، چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے، اور آپ نے وہ کام کیے جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنسٹ وزیر اعظم ہوں۔ آج جائیں پوچھے قوم سے، پنجاب کے میدانوں میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان میں اور KPK میں، کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں، میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بات درست ہے۔ تو مخالفوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا، کہتا میرا نام بدل دینا، ابھی نام بدلے۔ مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا، بڑی بات نہیں کرتا، یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، احسن اقبال ہیں، سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے، خواجہ صاحب
واٹر اینڈ پارک کے منسٹر ہیں، اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں، پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی، اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع، یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ اگر پی ایم ایل این کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک چوتھی بار، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی، ان کے لیے بہترین علاج ہوتا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے، یہ کووڈ آیا تھا، یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، کووڈ ایک آیا، ایک آفت تھی اور ہے، لیکن ہم لڑ بڑ جاتے کووڈ کا مقابلہ کرتے اور اس کو ہم کنٹرول کرتے بالکل، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں۔ یہ اپنی عطیات کے اوپر لگے رہے کہ عطیات آئیں، چائنا سے آئیں، فلاں سے آئیں، اور پیسہ جو ہے اے ٹی ایم مشینیں بناتی رہیں، اربوں روپے کھائے جاتے رہیں اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اس مہنگائی کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی، اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی، اور ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے، تمام آئینی اداروں سے، عدلیہ ہو چاہے مقننہ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، کہ ہر صورت اس ملک کو شفاف الیکشن چاہیے، قانون کی حکمرانی چاہیے، سویلین سپریمیسی چاہیے۔ اگر یہ قوم کو اگر یہ بات ملتی ہے تو میری مفاہمت تو پھر یہی ہے، اور کیا میری مفاہمت ہے؟ اور بھائی میں نے اگر مفاہمت کی بات تو کی ہے، تو جو اغیار جو اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے یا پیڑے ملے یا سیال کوٹ کی کیا ہوتی ہے وہ چم ملی مجھے سیال کوٹ کی کلا کند، خدا تھا یار کلا کند کھانو دل کر دیا جوڑا۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو پوری مسلم لیگ نون الحمدللہ مل کر کام کرے گی، لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہر قانونی اور سیاسی سہارا ہم لیں۔ یہ ہمارا حق ہے، قوم کا حق ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخر میں خواجہ محمد آصف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور میاں نواز شریف کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور جس ہمت سے انہوں نے جیل تو سب نے ہمت سے کاٹی ہے، مگر انہوں نے جس ہمت سے جیل کاٹی ہے، میں ان کو اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر جناب جو تشریف رکھتے ہیں، جناب عمر شیخ صاحب، جناب عمر راٹھور صاحب، جناب عاطف منیر صاحب، یہ ان کے لیے تالی لگائیں جو جیتے ہیں یہ الیکشن، ان کو بہت بہت مبارکباد، اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پریزیڈنٹ، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں، آخری بات اس شعر سے، یہ تالیاں لگائیں نا ذرا زور سے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم نواز شریف زندہ باد۔ اگر مسلم لیگ نون کو موقع ملتا تو اس دور میں پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا اور ترقی کر رہا ہوتا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سیال کوٹ میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔